کہ جو قرآن کو لے کر کے آئے میں اپنی انجیل کو آگ میں ڈالتا ہوں، ہے کوئی جو اپنے قرآن کو آگ میں ڈالے؟ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین، قابل قدر بزرگوں اور نوجوانوں، دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے میں نے عنوان دیا تھا پیغمبر انقلاب۔ وہ پیغمبر جس پیغمبر کے آنے سے پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا، ایک تبدیلی رونما ہوئی، جس کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں، اور تاریخ کے صفحات اس پر شاہد و گواہ ہے کہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے رہبر سے بڑھ کر کوئی رہبر نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ ہمارے آقا جب دنیا میں تشریف لائے، کیسے کیسے انقلاب برپا ہوئے، چند نمونے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ پیش کیا گیا کہ جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر ہمارے آقا نے اعلان توحید بلند کیا تو تنے تنہا کھڑے تھے، آپ کے ساتھ ایک بھی شخص نہیں تھا۔ لیکن جب آپ کا جنازہ اٹھا ہے، جب آپ کا جنازہ اٹھا ہے تو آپ کے جنازے کے پیچھے 1,44,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ یہ انقلاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ انقلاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ کے سگے چچا ایمان نہیں لائے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو فارس سے حضرت صہیب رومی تشریف لے آئے، روم سے حبشہ سے حضرت بلال تشریف لے آئے اور آ کر کے آقا کی خدمت میں ایمان قبول کیا اور انقلاب برپا کر دیا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بات کہی تھی گلاسکو کے حوالے سے، یورپ برطانیہ کے حوالے سے اور UK UNO کے حوالے سے کہ کیسے انقلاب آیا اور اس ملک ہندوستان کے اندر کیسا انقلاب آیا، یہ نمونے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔
جب برطانیہ کے اندر ایک مبلغ اسلام نے اسلام کی تبلیغ کرنے والے نے چیلنج کیا، ملک برطانیہ کے اندر 40 بڑے شہر ہیں، وہاں کے عیسائیوں سے چیلنج کیا گیا کہ اے عیسائیوں کے مبلغ، اے عیسائیوں کے رہبر و رہنما، تم 40 بڑے شہروں سے اپنے بائبل انجیل کو لاؤ۔ انجیل کا دوسرا نام بائبل ہے۔ بائبل کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، انجیل کے اندر تبدیلی نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، خدا کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے انجیل۔ اس کے اندر تبدیلی تو نہیں آ سکتی ہے، لیکن اس کے بعد اسی کے نام پر ایک کتاب چھپی جس کا نام بائبل ہے۔ جو عیسائی حضرات اس کتاب کو مانتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو مبلغ اسلام نے کہا چیلنج کے طور پر کہ برطانیہ کے 40 بڑے شہروں سے بائبل کو جمع کیا جائے، اور ہمارا قرآن صرف 40 بڑے شہروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی پر جو قرآن نازل ہوا ہے، یہ قرآن پوری دنیا کے اندر 180 ملکوں تک پہنچ چکا ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن 180 ملکوں تک پہنچ چکا ہے۔ تم 180 ملکوں سے قرآن کو لے کر کے آؤ، میں اپنے قرآن کو 180 ملکوں سے لے کر کے آتا ہوں، اور تم صرف برطانیہ کے 40 شہروں سے بائبل کو جمع کر کے میرے سامنے پیش کرو اور دونوں کا مقابلہ کرو، دونوں کا مقابلہ کرو۔ اگر انجیل کے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک، انجیل کے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک اگر پڑھنا شروع کرو گے تو اس کے اندر تبدیلیاں ملیں گی، اس میں رد و بدل ملیں گے، اس میں تحریفات ملیں گے، لیکن آؤ میرے قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھو، آؤ میرے قرآن کو پڑھ کر کے دیکھو۔ سورہ الحمد شریف سے لے کر سورہ ناس تک پڑھ ڈالو گے، لیکن میرے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر ایک زبر زیر ایک نقطے کا بھی فرق آپ کو نہیں ملے گا، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ملے گا۔ بائبل کے اندر تبدیلی آ گئی، انجیل کے اندر تبدیلی آ گئی، توریت و زبور کے اندر تبدیلی آ گئی، لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ میرے سرور پر، میرے رہبر پر، میرے آقا پر جو قرآن نازل ہوا ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ایک ایک کر کے قرآن پڑھا جائے۔ ساری کتابوں میں تبدیلی آپ کو نظر آ سکتی ہے، لیکن 180 ملکوں میں قرآن پہنچنے والی کتاب، اس کتاب کے اندر ایک زیر و زبر کا بھی فرق نظر نہیں آئے گا، ایک نقطے کا بھی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ تبدیلی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ پیغمبر انقلاب کا کمال نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ پیغمبر انقلاب کا کمال نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ چلے آئیے، گلاسکو تشریف لے آئیے۔ ابھی میں آپ کو برطانیہ کی سیر کرا رہا تھا، آپ اب چلے آئیے گلاسکو۔ گلاسکو کے اندر UNESCO ہے، وہاں پر مبلغ اسلام نے، اسلام کی تبلیغ کرنے والوں نے گلاسکو کے عیسائیوں سے چیلنج کیا کہ تم انجیل کو، بائبل کو لے کر کے نہ آؤ، بلکہ پورے گلاسکو کے اندر، UK کے اندر، UNO کے اندر ایک بھی بائبل کا حافظ لے کر کے آ جاؤ، ایک بھی بائبل کا حافظ کھڑا کر دو۔ پورا چیلنج کیا گیا، لیکن پورے گلاسکو کے اندر ایک بھی بائبل کا حافظ نہیں ملا۔ مبلغ اسلام نے کہا کہ تم پوری دنیا سے 1 سال سے لے کر کے 10 سال کی عمر تک، اس سے کم، 10 سال سے کم، میں لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن کھڑا کر سکتا ہوں۔ تم پورے گلاسکو کے اندر ایک عیسائیت
کی کتاب انجیل اور بائبل کا ایک حافظ نہیں جمع کر سکتے ہو، لیکن میرے پیغمبر انقلاب کے اندر پوری دنیا کے اندر وہ انقلاب برپا کیا ہے میرے پیغمبر نے کہ پوری دنیا کے اندر 10 سال سے کم آپ کو کروڑوں لاکھوں حافظ قرآن ملیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر انقلاب کا کمال نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ ملک ہندوستان چلے آئیے، آپ کو ملک ہندوستان کے ایک عجیب واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ شاید کہ جب میری بحالی کا وقت تھا اس وقت پہلے ہی جمعہ میں شاید کہ میں نے یہ بات کہی تھی قرآن کے حوالے سے۔ ملک ہندوستان کے اندر بھی چیلنج کیا گیا۔ آپ دہلی کی تاریخ کے صفحات کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا چاندنی چوک کے سامنے، چاندنی چوک آپ لوگ گئے ہیں کہ نہیں؟ ارے بھائی گئے ہیں؟ نہیں گئے ہیں جی اتفاق آپ لوگ دلی نہیں گئے ہیں؟ پلتوڑیا کے لوگ دلی نہیں گئے ہیں، آپ گئے ہیں؟ اچھا، چاندنی چوک کہاں ہے؟ دلی کی سرزمین پر ہے۔ جب میں عمرے میں جا رہا تھا تو میرا لاج جو تھا ٹھہرنے کا چاندنی چوک میں تھا۔ مجھے وہ منظر، یہ تاریخ، یہ واقعہ اس وقت پورا ذہن نما ہو گیا، ذہن نشی ہو گیا۔ میں اس جگہ کا میں نے دیدار کیا جہاں پر عیسائیت نے چیلنج کیا تھا۔ کیا چیلنج کیا تھا یہ میں تاریخ کے صفحات اور اوراق کو آپ کو میں کھنگال کر کے بتا دینا چاہتا ہوں۔ چاندنی چوک کے اندر کھڑے ہو کر کے ایک عیسائی راہب پادری نے اعلان کیا تھا کہ ہے کوئی کہ جو قرآن کو لے کر کے آئے، میں اپنے انجیل کو لے کر کے آ چکا ہوں، میں اپنے بائبل کو انجیل کو لے کر کے آ چکا ہوں، ہے کوئی کہ جو قرآن کو لے کر کے آئے، میں اپنے انجیل کو آگ میں ڈالتا ہوں، ہے کوئی جو اپنے قرآن کو آگ میں ڈالے، میں اپنے انجیل کو آگ میں ڈالتا ہوں، ہے کوئی جو اپنے قرآن کو آگ میں ڈالے۔ لاکھوں کا مجمع جمع ہو گیا، کسی کے اندر یہ مجال، یہ طاقت نہیں کہ قرآن کو آگ میں ڈال دے۔ اور عیسائی مبلغ جو تھا، پادری نے اعلان کیا تھا ڈنکے کی چوٹ پر کہ ہے کوئی کہ میں اپنے انجیل کو آگ میں ڈالنے کو تیار ہوں، ہے کوئی جو قرآن کو آگ میں ڈالنے کو تیار ہو جائے۔ کوئی تیار نہیں ہوا۔ اس وقت کے مبلغ اسلام محدث اعظم حضرت شاہ عبد العزیز نور اللہ مرقدہ میدان میں تشریف لائے، اور میدان میں تشریف لانے کے بعد اللہ والے تھے، وہ نگاہ ولایت سے، نگاہ بصیرت سے انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ مردود کمبخت پادری انجیل کے اندر کیمیکل مسالہ لگایا ہوا ہے۔ اللہ والے اس دل کی نگاہ سے دیکھتے، اس نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ اسی کو شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کا تعلق رب کائنات سے ہوتا ہے، وہ بندوں کی مخلوقات کی وکالت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے پادری، نہ تم انجیل کو آگ میں ڈالو، نہ میں قرآن کو آگ میں ڈالتا ہوں، نہ تم انجیل کو آگ میں ڈالو، نہ میں قرآن کو آگ میں ڈالتا ہوں۔ اگر تیرا ایمان انجیل پر ہے تو تم سینے میں انجیل کو دبا لو، میرا ایمان قرآن پر ہے، میں قرآن کو سینے میں دبا لیتا ہوں، تم انجیل کو سینے میں دبا لو، میں قرآن کو سینے میں دبا لیتا ہوں، اور چلو دونوں چل کر کے آگ میں کود جاتے ہیں۔ جو بچ جائے گا اس کا دین حق ہے، جو جل جائے گا اس کا دین باطل ہے۔ کتنا بڑا چیلنج تھا کہ تم نہ انجیل کو آگ میں ڈالو، نہ میں قرآن کو آگ میں ڈالتا ہوں، بلکہ تم بھی سینے میں انجیل کو دبا لو، میں بھی قرآن کو سینے میں دبا لیتا ہوں، اور چلو دونوں چل کر کے آگ میں کود جاتے ہیں۔ جو بچ جائے گا اس کا دین حق ہے، جو جل جائے گا اس کا دین باطل ہے، بیکار ہے، ردی کے ٹوکری میں پھینکنے کے لائق ہے۔ اب وہ انجیل کو سینے میں دبا کر آگ میں جائے تو جائے کیسے؟ اس لیے تو وہ کیمیکل لگایا تھا انجیل کے اندر، مسالہ، ایسا مسالہ کہ جس کو آگ میں ڈال دینے کے بعد بھی آگ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ جس مسالے کی وجہ سے اس کتاب کو جلا ڈالے۔
اب وہ دم بخود ہو گیا، وہ سامنے آگ کے سامنے آنے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ کا قرآن پر ایمان تھا، قرآن پر ایمان تھا۔ وہ اس قرآن کو سینے میں دباتے ہوئے اس دہکتی آگ کے قریب گئے، اور جانے کے بعد اس آگ کے قریب جب گئے تو ان کا فرمان ہے کہ جب میں اس آگ کے قریب گیا اس آگ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، مچل جانا چاہیے تھا آپ لوگوں کو۔ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اتنی بڑی بات میں نے کہی، سبحان اللہ بھی آپ کی زبان سے نہیں نکلتا ہے۔ پکا لگتا ہے آپ لوگ کیا بولیں، مناسب نہیں ہے بولنا۔ اتنی اچھی اچھی بات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور آپ سبحان اللہ بھی نہیں بولتے ہیں، دانت نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے واسطے آپ سبحان اللہ کہیں، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ وہ قرآن کو سینے میں دباتے ہیں اور دبا کر کے اس آگ کے قریب جاتے ہیں اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آج بھی ہو گھر ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو گھر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس آگ کے قریب گیا تو اس آگ سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ پیغمبر انقلاب کا کمال نہیں تھا تو اور کیا کمال تھا؟ یہ پیغمبر انقلاب کا کمال نہیں تھا تو کیا کمال تھا؟ تو ہمارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو انقلاب برپا ہو گیا، انقلاب عظیم برپا ہو گیا۔ جب ہمارے نبی دنیا کے اندر تشریف لائے تو بیٹیوں کا کوئی مقام نہیں تھا، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، بیٹیاں پیدا ہوتے ہی زندہ درگور زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کیسے کسی غریب کی بیٹی بنے دلہن، رشتہ تلاش کرتے ہیں جاگیر دیکھ کر۔ اس زمانے میں تو اس لیے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے لوگ کہ بیٹی پیدا ہونا عار سمجھتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے کہ ہماری بیٹی، جس بیٹی کو میں نے پال پوس کر کے جوان کیا، کسی اور کے ساتھ زندگی گزارے، یہ سوچ کر کے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور آج کے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ مادر رحم کے اندر بیٹی پرورش پا رہی ہے، بیٹی پرورش پا رہی ہے، ایسی سوئی انجیکشن اور دوا کھلاتے ہیں جس سے بیٹی کا گلا پیٹ کے اندر ہی کھونٹ دیا جاتا ہے۔ ابھی ایک واقعہ پیش آیا ہمارے دھنباد ضلع کے اندر، ایک صاحب ایمان والے تھے، اس نے کیا کیا، ڈاکٹر نے بتا دیا کہ تیری اہلیہ کے پیٹ میں بیٹی ہے، اور لگاتار ان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی تھی، 4 بیٹی ہو چکی تھی، اور بڑی بیٹی 5 سے اپاہج ہے، بچی جوان ہو چکی ہے۔ اس نے سوچا کہ پھر بیٹی ہو جائے گی تو میرا کیا ہوگا، بیٹے کی آرزو تمنا تھی، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تیرے بیوی کے پیٹ میں بیٹی ہے۔ کہا کہ اب کیا جائے، مجھے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تیری بیوی کے پیٹ میں بیٹی ہے، میں بیٹا کیسے بنا سکتا ہوں؟ کہا کہ کوئی دوا بتا دیجئے جس سے میری بیٹی پیٹ سے حمل سے ساقط ہو جائے۔ جب دوا کھلا دی گئی اور دوا کے ذریعے سے جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو بزرگوں دوستو، وہ پلنے والی بیٹی نہیں تھی بلکہ بیٹا تھا، پلنے والی بیٹی نہیں تھی بلکہ بیٹا تھا۔ ایک وہ دور تھا کہ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن یہ دور آ گیا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر دواؤں کے ذریعے سے بیٹیوں کو زندہ دم گھوٹ دیا جاتا ہے، ان کو زندہ مار دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے تو انقلاب برپا ہو گیا، بیٹیوں کا مقام بتایا، بہنوں کا مقام بتایا، ماؤں کا مقام بتایا، اور کہا، آقا نے ارشاد فرمایا اگر یہ بیٹی تیرے گھر میں پیدا ہو کر کے آتی ہے تو تیرے گھر والوں کے لیے جنت کی دلیل بن جاتی ہے، اور یہی بیٹی جب سسرال جاتی ہے تو اپنے سسرال والوں کے لیے جنت کی دلیل بن جاتی ہے، اور جب یہی بیٹی ماں بن جاتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آ جاتی ہے، ان کے قدموں کے نیچے جنت آ جاتی ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ بیٹیوں کو بازاروں کی نمائش کے طور پر پیش کیا جاتا تھا،
ایک وہ دور تھا کہ بیٹیوں کو جنس بازاری کا سامان سمجھا کرتے تھے، لیکن جب ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے تو بیٹیوں کا مقام بتاتے بتاتے یہاں تک کہ بتا گئے کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اپنے پیارے شوہر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے میرے پیارے شوہر علی، اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے تو میرے جنازے کو رات میں لے کے چلنا۔ اگر اتنا تہذیب آ گیا میرے آقا کے آنے سے، میرے آقا کے آنے سے اتنا تہذیب نے پروان چڑھایا کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اے میرے پیارے شوہر علی، اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے تو میرے جنازے کو رات میں لے کے چلنا تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ آقا کی بیٹی حضرت فاطمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے شوہر علی سے، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ فاطمہ تو ایسی بات کیوں کرتی ہے؟ اگر اعلان ہوگا، پرچار ہوگا تو مختلف جگہوں سے لوگ آئیں گے، دیہاتوں سے لوگ آئیں گے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ نے کہا کہ فاطمہ کا چہرہ یا تو مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا تو مرتضیٰ نے دیکھا ہے۔ کیا کہا کہ فاطمہ کے چہرے کو یا تو مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا تو مرتضیٰ نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ آج تک فاطمہ کے چہرے کو کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میری دلی تمنا ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو میرے جنازے کے کفن کا جو کونا ہے اس کونے پر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے۔ یہ پیغمبر انقلاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ پیغمبر انقلاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ نے حضرت بلال کو سنا ہوگا، جانا ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، آپ کو مارا گیا، آپ پر اوجھری ڈالی گئی، آپ کو پریشان کیا گیا، لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آقا نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کون بلال؟ وہ بلال کہ جب تک وہ بلال اذان نہ دے دے تو اس وقت تک سحر نہ ہو جائے۔ جب تک حضرت بلال، کیا مقام تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ آقا نے فرمایا کہ بلال کعبہ کے چھت پر چڑھ کر کے اذان کے کلمات بلند کر دے۔ حضرت بلال کے کان میں جیسے ہی آقا کی آواز آتی ہے، آپ اپنی جوتی مبارک کو اتارنے لگے تاکہ میں جوتی کو اتار کر کے کعبہ کے چھت پر چڑھ کر کے اذان دوں۔ جیسے ہی جوتی کو اتارنے لگے آقا نے فرمایا کہ بلال جوتی کو مت اتار، جوتی سمیت کعبہ کے چھت پر چڑھ جا، جوتی سمیت کعبہ کے چھت پر چڑھ جا، تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جب کوئی نبی پر ایمان لے آتا ہے اس انسان کا مقام خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے چھت پر چڑھ کر کے اذان کے کلمات بلند کرتے ہیں۔ کون بلال؟ کون بلال؟ جو بلال چلتا تھا مکہ کی سرزمین پر تو ان کے چلنے کی آواز جنت کے عرش اعظم سے ٹکراتی تھی۔ جب وہ چلتے تھے مکہ کی سرزمین پر تو ان کے چلنے کی آواز عرش اعظم سے ٹکراتی تھی۔ عرش اعظم کے اندر ان کے ٹہلنے کی، چلنے کی آواز آتی تھی۔ حضرت بلال بہت کالے کلوٹے تھے، بہت زیادہ کالے کلوٹے تھے، لیکن سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جتنے جنتی جنت میں رہیں گے جب تک حضرت بلال کا صدقہ نہیں ملے گا جنتی حسین نہیں معلوم ہوں گے۔ کیسا صدقہ ملے گا حضرت بلال کا؟ آقا نے ارشاد فرمایا، سیرت پاک کے اندر لکھا ہے کہ سارے جنتی کو حضرت بلال کے کالے پن سے ایک ایک نقطے کے برابر سارے جنتیوں کو ان کے بدن کا کالا پن دیا جائے گا۔ جب تک وہ کالا پن جنتیوں کے بدن پہ نہیں آئے گا جنتی حسین نہیں معلوم ہوگا، جنتی حسین نہیں معلوم ہوگا۔ یہ کیا تھا؟ حضرت بلال کا انقلاب کیسے آیا؟
حضرت بلال کا انقلاب کیسے آیا؟ پیغمبر انقلاب کے صدقے میں آیا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں حضرت بلال کی زندگی میں انقلاب کیا آیا؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ رب کائنات سارے حور کو کہیں گے کہ تو میرے صدیق کے لیے، تو میرے عمر کے لیے، تو میرے عثمان کے لیے، تو میرے علی کے لیے، تو میرے زبیر کے لیے، تو میرے حذیفہ کے لیے، یکے بعد دیگرے عقائد عالم علیہ السلام سارے حوروں کو تقسیم کریں گے، یا اللہ تبارک و تعالی سارے حوروں کو تقسیم کریں گے۔ جنت کی جو سب سے حسین حور ہوگی، جنت کی جو سب سے خوبصورت حور ہوگی، وہ کہیں گے اس وقت رب کائنات کہ تو میرے کالے بلال کے لیے، تو میرے کالے بلال کے لیے ہے، تو میرے کالے بلال کے لیے ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ حور رب کائنات کے دربار میں عرض کرے گی کہ اے میرے پروردگار، میں جنت کے اندر سب سے حسین ہوں، تو نے مجھے بلال کے لیے کیوں منتخب کر دیا؟ اس وقت اللہ کے لاڈلے نبی فرمائیں گے اے حور، جنت کی سب سے حسین حور سن، ابھی تو میں نے یوں ہی انتخاب کر لیا ہے، ابھی میں اپنے بلال سے پوچھوں گا آیا تجھے بلال پسند کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ابھی تو میں نے یوں ہی تقسیم کر دیا ہے، ابھی میں بلال سے پوچھوں گا کہ میرا بلال تجھے پسند کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ انقلاب کیسے آیا؟ پیغمبر انقلاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انقلاب آیا۔ ہم سبوں کو اپنے آقا سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات، آج 1 جنوری 2021 ہے۔ میں آپ حضرات کو آج کے اس جمعے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات 2021 کا انتظار کر رہے تھے اور سب دعائیں کر رہا تھا کہ 2020 جلدی چلا جائے۔ آج سے 100 سال پہلے ایک ماہر نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ 2020 جو آئے گا 2020 بہت حالات لے کر کے آئے گا۔ واقعتاً ہمارے لیے حالات آئے 2020 کے اندر، 2021 نے قدم رکھ چکا ہے۔ آپ حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پر واہیات سے، خرافات سے، بدعات سے، لغویات سے اور بہت ساری ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسے موقع پر ہمارے خصوصی طور پر نوجوان ہمارے بھائی بہت ایسے کام کر گزر جاتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، مذہب اسلام سے نہیں ہے، قرآن سے نہیں ہے، نبی کے فرمان سے نہیں ہے، وہ کام کر گزرتے ہیں۔ ہم ایسے کاموں سے، ایسی چیزوں سے پرہیز کریں اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ ایسے موقع پر ادھر ادھر جانا، لغویات و خرافات کرنا اور ڈی جے اپنی اپنی گاڑیوں میں باندھ کر کے ڈی جے بجانا اور خوب ناچنا تھرکنا، یہ عیسائیوں کا عمل ہے، عیسائیوں کا کام ہے، یہودیوں کا طرز عمل ہے۔ ہم اہل ایمان کا یہ شیوا نہیں ہے۔ آپ ایسے موقع پر ایسے خرافات سے پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، تھام لے دامن ان کا جن کا محمد نام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔